سلام کعبه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك مخلوقا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بیت محمد عزیزان محترم، ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج ماہ محرم کی پہلی شب اور ہماری دوسری مجلس ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس ماہ محرم کو درک کرتے اور وہ جو رزق ہے اس مہینے میں، جو معنوی رزق ہے، اس کو حاصل کر سکیں۔ انسان کو پروردگار نے تخلیق کیا ہے اور اس کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور اگر یہ انسان اس مقصد یا ہدف کی طرف نہ بڑھے تو یقیناً خداوند متعال کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس کے نظام میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ انسان خود خسارے میں رہ جائے گا، انسان خود نقصان میں رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے کل بہرحال مقدماتی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار نے انسان کو زینت بخشنے کے لیے، اسے کامیابی کے لیے، اسے رشد اور کمال تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنے ہادیوں کو بھیجا، اس نے ایک نظام جو ہے وہ دیا۔ یہ نظام مجموعہ ہے کئی چیزوں کا، یہ نظام صرف ایک چیز نہیں ہے کہ مطلب صرف آپ ایک کام کریں اور آپ بولیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں یا دیندار ہوں، نہیں، پورا پیکیج ہے۔ یہ پورا اس طرح کا پیکیج ہے جیسے اس میں آپ کو ڈیٹا بھی فری ملے گا، کال بھی ملیں گی، ایس ایم ایس بھی ہے، خوب یہ پورا پیکیج ہے۔ یہاں پر اس صحیح پیکیج کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ولایت کو قبول کرنا ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر آپ کا سسٹم جتنا بھی ماڈرن ہو اس میں وائرس آئے گا، لیکن اگر ولایت کو ایکسیپٹ کر لیا تو ولایت نماز کو بہتر کر دے گی، ولایت اخلاق کو بہتر کر دے گی، ولایت سب چیز کو بہتر کر دے گی۔ جس نے ولایت کو ہٹا دیا، اب اس کا اخلاق بہت اچھا بھی ہو تو وہ اچھا اخلاق کہاں لے کے جائے گا؟ اس کی ظاہری نماز بہت اچھی ہو، عبادت بہت اچھی ہو، تو بالکل ویسے ہی ہے شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں حج پہ ہیں، لوگ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، شخص نے امام سے کہا مولا کتنی رونق ہے
کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ. امام نے کہا میں حقیقت تمہیں دکھاؤں. امام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میں کہا اس میں دیکھو. تو کچھ لوگ تھے جو حج کر رہے تھے, باقی تو کچھ اور تھا جو گھوم رہا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی اساسی بنیادی کہ جس کا بیس ہونا امپورٹنٹ ہے. کھوکھلی بلڈنگ کھڑی ہو, ظاہری خوبصورت ہو, جھٹکے سے گر جائے, لیکن جس کی بیس مضبوط ہو اسے آندھی طوفان ہلا نہیں سکتا. اسی لیے خداوند متعال ہر سال یہ تکرار کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے. کیا کربلا ہر سال تکرار ہوتی ہے. ہر سال یہ حادثہ اس پورے عالم میں رونما ہوتا ہے تاکہ جو اصل مقصد تھا خدا کا اس تک پہنچا جائے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ ہر سال مجلس سنیں اور اپنے گھروں چلے جائیں, ہماری زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے, ایسا نہیں ہے. وہ استغاثہ جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنی, ہے کوئی میری مدد کرنے آیا, وہ ہر سال گونج رہا ہے. اور جو لبیک کہتا جائے گا وہ سوار ہوتا جائے گا. بس اسی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے. جانے موقع مان لیجیے جو ہم آپس میں جمع ہوتے ہیں خدا میں توفیق دیتا ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس کاروان حسینی میں شامل ہو سکیں. اگر یہ کاروان میں شامل ہو گئے تو نجات. بہرحال اس سال ہم نے کوشش کی کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں اخلاقی اقتدار ہو, یا یوں کہیں آج کی لینگویج کے اندر یہ بہرحال لفظ بڑے مشکل ہوتے ہیں, پھر جوانوں کو ٹرانسلیشن بھی بتانی پڑتی ہے. نارمل لینگویج جو آج کی ہماری ہے کہ اہل بیت کا جو لائف سٹائل ہے ایکچولی وہ ہمارا لائف سٹائل ان کی زندگی سے کتنا قریب ہے کتنا دور ہے. اب یہ جو چیز ہم نے سیکھنی ہے, جو بہرحال ہمیں اساتید, میں ترجمہ کرتا ہوں مجلس پڑھنے کا, میں خود بناتا نہیں ہوں مجلس, میں تو جو اساتید نے مجلسیں پڑھی ہوئی ہوتی میں تو ترجمہ کر دیتا ہوں سیدھا آ کے. اللہ ان کے درجات ان کے بہترین کرے. ابھی اکثر جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے بہت اچھے استاد ہیں, ڈاکٹر رفیع, بہت بڑے عالم دین ہیں, وقت ان کے پاس ذرا سی بھی دیر کا نہیں ہوتا, تو انہوں نے بہرحال یہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں جو زندگی کیسے گزارنی چاہیے, ظاہر اس میں سب سے زیادہ انسان. اب زندگی میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو خود اہل بیت علیہ السلام ہے, خود اہل بیت کی ہستیاں ہیں کہ خود ان کی ذات ہے, اس کو ہم کاپی نہیں کر سکتے. مثلا ان کے پاس علم غیب ہے, وہ خود امام ہیں, ان کے پاس علم لدنی ہے, ان کے پاس ولایت تکوینی ہے, خوب ظاہر ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں اگر کسی پر وہ کوئی نظر ڈال دے تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پہنچ جاتا ہے. مثلا میشا ابن تمار جو کہ 22 ذی الحجہ کو جن کا روز شہادت تھا, وہ جیسے وہ جب زندان میں تھے تو انہوں نے مختار کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا ایسے 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 ایسے, اور تم جو ہو صاحب اقتدار آؤ گے اور تم ایسے 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 کرو گے. خوب یہ کیسے بتا دیا؟ کیونکہ اہل بیت تھوڑی سی جھلک, تھوڑی سی نگاہ میسم کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. باقی ہے لیکن یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. جانے والا آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا, ہاشم حداد نے, کہ کیا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں, خدا مجھے ایسا دن نہ دکھائے جس دن میں امام زمانہ کی زیارت نہ کروں. اب کسی پر ان کی اپنی تجلیاں ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن عام جو ہم لوگ ہیں, آپ مجھ سے بہتر ہیں, ہم شاید ہر چیز کو حاصل اس کو نہیں کر سکتے. دوسری چیز, وہ جس دور میں زندہ تھے, ان کا گھر کیسا تھا, وہ کھانا کس میں کھاتے تھے, پانی پیتے, خوب یہ بھی ایک ظاہر ہے لائف ہے, زندگی ہے, گھوڑے تھے, تلواریں تھیں, ظاہر ہے ہم اس کو بھی اس طرح فالو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے ابھی. حتیٰ خود امام جعفر صادق علیہ السلام خود امام جو ہیں وہ خود اپنے جد کو مولا کائنات جیسے نہیں تھے, مطلب اس طرح جو لباس امام علی کے دور میں پہنا جاتا تھا وصل یعنی جوڑ کے کپڑے بنائے جاتے تھے, چھٹے امام کے دور میں ویسا لباس نہیں تھا, یعنی ہر چیز فرق تھی.
تو وہ کون سی چیز ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے؟ وہ اصول ہیں، وہ رولز ہیں، وہ ساری چیزیں کہ جو ان کی زندگی میں تھیں وہ ہر دور کے اندر ہیں، اس کو فالو کرنا. اور جس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم آیا سچے ہیں، ہم آیا امانت دار ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ خیانت تو نہیں کرتے، ہماری گھر کیسے ہے، ہماری اولاد کیسی ہے. آج دیکھیں معاشرے کے اندر سب کچھ ہے. ظاہری طور پر معاشرہ ترقی یافتہ بھی ہے، ترقی بھی کر چکا ہے. وہ جنرل آپ پوری دنیا کو دیکھیں، انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. الیکٹرانک گاڑیاں اب تو یہاں پہ بھی آ گئی ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے. پانی اتنا زیادہ ہے، وہ الیکٹرانک گاڑیاں چلے گا تو، لیکن یہ کہ انسان ترقی کر چکا ہے. ظاہری طور پر آپ گھر دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، انسان ڈیجیٹل ہو گیا ہے. میں ایک بہرحال کہیں سے گزر رہا تھا، یہاں تو نہیں کوئی اور ملک تھا، سڑک پہ بیگرز بیٹھے ہوئے تھے جو مانگتے ہیں کھڑے کھڑے ہوئے گاڑیوں سے. میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا اسمارٹ فون ہے. میں نے یہ نہ ہو کہ تھوڑا بہت اپلیکیشن لا کے بول دے کہ مولانا اس میں آن لائن ٹرانسفر کر دیں آپ. خود دنیا یہاں پہنچ گئی ہے، لیکن سب کچھ ہے، ظاہر ہے، لباس ہیں، سب کچھ، گھر، بلڈنگیں، اسکائی اسکریپرز، سب انسان نے ڈیزائن کر لیا ہے. مگر انسان نہیں ہے، انسان بے حس ہو گیا ہے، انسان جانور سے بدتر چلا گیا. ایک اچھی بڑی تعداد لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مگر وہیں محل بھی کھڑے ہوئے ہیں. بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. گھر کے اندر آپ حالات دیکھیں، طلاق، ڈائیورس کا ریشو دیکھیں آپ معاشرے کے اندر. صرف کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، آل اوور بات کریں آپ، دیکھیں محرم نامحرم کا فرق ختم ہو گیا ہے. بے حیائی، برائی سب کامن ہو گئی، نارمل ہو گئی ہے. مطلب آپ حجاب سے کسی کی بات کریں نارمل، تو کیا بات کر رہے ہیں. حج کی توفیق ہو جائے تو وہ اوڑھ لیتا ہے، زیارتوں پہ ہم چلے جائیں تو تھوڑے اوڑھ لیتے ہیں، ورنہ اترتے ہی جہاز میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. انسان اصل نکل گیا ہے. وہ اساس، وہ اصول جو اہل بیت نے حاکمیت، کیوں اہل بیت مطلب خدا کیوں؟ ظاہر ہے دیکھیں انبیاؤں کا دور ختم ہوا، ائمہ علیہ السلام شروع ہو گئے. ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم کس کو فالو کریں؟ ہم اس کو فالو کریں کہ جس کی زندگی میں خطا نہیں ہے، جس کی زندگی میں غلطی نہیں، یا یوں کہیں کہ جو اپنی ذات اور نفس کے لیے زندہ نہیں ہے، جو صرف خدا کے لیے ہے، جس کا غصہ بھی خدا کے لیے ہے، جس کا رات کو بستر پہ سونا بھی خدا کے لیے ہے، جس کا صبح جنگ کرنا بھی خدا کے لیے، جس کا اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھانا بھی خدا کے لیے، رات کی تاریکی میں 1000 رکعتیں پڑھنا خدا کے لیے. اگر کوئی اور معصوم ہے، اور یہاں سب مانتے ہیں، سارے مسلک مانتے ہیں کہ معصوم صرف یہی ہے، خوب ظاہر ہے ہم ان کو فالو کریں گے کہ جن کی زندگی میں ہمیں خطا نہیں. دنیا آپ کے سامنے ہے، دنیا جتنی ماڈرن ہوگی، سب کچھ ہوگی، دنیا کے پاس پھر بھی اچھا سسٹم نہیں ہے. ہر جگہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں پرابلم ہے. اگر کوئی اپنے ملک میں اچھا ہے تو دوسرے ملک میں برا ہے وہی ملک. اگر وہ ایک طبقے کے لیے اچھا ہے تو دوسرے طبقے کے لیے برا ہے. اگر وہ اپنے لوگوں کے لیے اچھا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے کہیں ریسزم ہے، کہیں فیشزم ہے، کہیں پر خوب آپ کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی بھی وہ قانون ڈیزائن نہیں کر سکتا جو خود انسان کو ترقی دے سکے. انسان مادی طور پر اپنے لیے چیز ڈیزائن کر سکتا ہے، لیکن باطن نہیں کر سکتا. ظاہری طور پر آپ کو ویسٹ میں اخلاق بہت اچھا نظر آتا ہے، لوگ اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے لوگ برے ہیں، لیکن آل اوور آپ کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، سب قانون کی یوں کرتے ہیں، کچرا یوں پھینکتے ہیں، کچرا یوں پھینکتے ہیں. خوب کیوں پھینکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ بھی کیمرے لگا دیں یہاں پہ کہ جس نے کچرا پھینکا اس پہ جرمانہ آئے گا. ہر کوئی کچرا جیب میں لا کے گھوم رہا ہوگا، کیونکہ قوم ایسے. دیکھیں ہم ہی لوگ ہیں نا، مطلب میں مثال دیتا ہوں، لیکن مثال مجھے ظاہر ہے وہ دینی ہے کہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ہی لوگوں میں سے لوگ دبئی میں کام کرتے ہیں، رہتے ہیں. آپ دبئی میں زیبرا کراسنگ کے علاوہ روڈ کراس کر کے دکھا دیں بہت سی جگہوں پہ جہاں وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. 200 درہم جرمانہ ہے، 1000-1200 درہم تو وہ کما رہا ہے، 200 جرمانہ دے دیا اس نے.
آپ گاڑی یوں کر لیں خوب جرمانوں میں، پورا ملک ہی جرمانے میں چل رہا ہے اکثر. کیوں؟ ہم ہی لوگ، وہاں پہ تو ہم لوگ بالکل صحیح ہیں. یہاں سے ہم باہر جائیں گے، کہیں اتریں گے ویسٹ میں، وہاں بالکل بولیں گے کہ یوں نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ قانون اتنا سخت ہے کہ ہم اس قانون کو توڑ نہیں پاتے. یہاں کیونکہ قانون بنانے والے ہی سخت نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ خود قانون توڑتے ہیں، دوسرے کہاں سے قانون توڑ. مسئلہ جس کے اندر باطن میں الہی قانون نافذ ہو، وہ اپنی تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے قانون آپ کو نہیں روک سکتے. وہاں کیمرے بند ہو جائیں، دیکھیں آپ کووڈ میں، دیکھیں آپ کیسے لوگوں نے لوٹ پوٹ ماری، چوریاں. آپ لوگوں نے تو چوریاں نہیں کی، آپ لوگوں نے تو لوگوں کو راشن دیا ہے. یہیں سے اخلاق پتہ چلتا ہے معاشرے کا اخلاق کیا ہے. وہاں تو لوگوں نے لوٹ لیے سپر اسٹور کے اسٹور. وہاں ویسے لائٹ چلی جائے تو ویسی ہر چیز لوٹ جاتی. لیکن آپ اور ہم لوگوں نے یہاں تو لوگوں کو راشن دی ہے، لوگوں گھروں گھروں میں جا کے آپ نے مدد کی ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اسلام یہی ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الم تری کیف، خدا کہتا ہے کہ مگر تم نے نہیں دیکھا کہ خدا مثال دے رہا ہے. کس کی مثال دے رہا ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال دے رہا ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کا شجرہ، ایسا درخت ہے کہ جس کا جو اصل ہے وہ زمین میں، اور جس کے فر اصل جو ہے وہ ثابت ہے، اور اس کے فر یعنی اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمانوں کے اندر ہے. وہ حیات طیبہ کا ذکر کر رہا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے. سورہ مائدہ کی علماء آیت نمبر غلط ہو جائے تو اصطلاح کیجیے گا، آیت نمبر شاید 100 ہے. پروردگار کہتا ہے کل استوی، کہ کہہ دو کہ طیب یعنی جو صاف ہیں اور جو خبیث ہیں دونوں برابر نہیں ہیں. خدا خود کہہ رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں. اور تم تعجب نہ کرنا کہ خبیث زیادہ ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے. تو آج ہمیں لگتا ہے دنیا کے اندر مولانا صاحب اگر اسلام یوں تھا تو یہ تو اتنے سارے تو لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں. جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تعجب نہیں کرنا اگر خبیث زیادہ ہوں تو، مگر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سچا جھوٹے کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے قرآن ہمیں حیات طیبہ کی دعوت دے رہا ہے، ایسی زندگی جو پاک زندگی ہو. وہ پاک زندگی کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو اس پاکیزگی میں گزرنا پڑے گا. قرآن کچھ گھرانے دکھا رہا ہے. بہت ساری چیزیں قرآن ڈائریکٹ ظاہر خطاب کرتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا خطاب، وہ آپ کو دکھاتا ہے. اب آپ کو خود اس کو ایکسٹریکٹ کرنی ہے. علماء کرام نے بہرحال محنت کی ہوئی ہے. قرآن چند گھرانوں کی بات کرتا ہے کہ گھر کیسے ہوتے ہیں. قرآن ایک گھر کی بات کرتا ہے کہ جس گھر میں سورہ قرآن، سورہ انسان، سورہ زہر، حل عطا، کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ ایسا گھر تھا کہ جس نے یہ کیا 3 دن جو ہے وہ کھانے کے لائے. ایک یہ گھر ہے، یہ طیب گھر، یہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ گھروں میں ایسے گھر ہیں کہ جن میں پروردگار کا ذکر رفعت پاتا ہے، بلندی پاتا ہے. اصحاب کرام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول خدا کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں یہ انبیاء کے گھر ہیں. ایسے میں خلیفہ اول نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا. وہ دروازہ کہ جو صرف مدینہ کی مسجد میں کھلتا تھا، اسی طرف اشارہ کیا. کہا یہ گھر اس میں شامل ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. خوب یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہمارے لیے کیا ہے؟ مثال ہے، رول ماڈل ہے. اس گھر میں آپ دیکھیں کیسی ہستیاں ہیں. ایک گھر یہ ہے. دوسرا گھر وہ ہے کہ جہاں خباثت ہے، خبیث ہے. قرآن اس کا بھی ذکر کر رہا ہے.
ابو لہب کی پوری صورت ہے، کیسا گھر ہے، خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے، خوب انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ کٹے، ساری چیزیں کہ کیوں رسول خدا کو اذیت کی ہے، خوب اس گھر کا بھی ذکر کر رہا ہے. اور پھر ایک کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک پاک ہے ایک خبیث، جیسے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا اور فرعون، یہ بھی گھر ہے نا. اور الٹا بھی ہے، حضرت لوط اور پھر ان کی زوجہ حضرت نوح اور ان کی پھر اولاد جو نہیں بیٹھی کشتی کے اندر. خوب یہ بھی ایک گھر ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کس گھر کی طرف ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، شوہر اچھا ہے، زوجہ صحیح نہیں ہے، زوجہ اچھی ہے، شوہر صحیح نہیں ہے، دونوں اچھے، اولاد صحیح نہیں ہے. لیکن بیسٹ آپشن تو یہ ہے کہ سب طیب ہوں، سب پاک ہوں، اسی لیے اس طرف بڑھنا چاہیے. اور یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں لائف سٹائل جو ہے یہ اثرات مرتب کرتا ہے. بعض اوقات جوان جو رشتے کی تلاش میں یا شادی کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، خوب ظاہر دیکھتے، باطن نہیں دیکھتے کہ یہ لڑکا جو رشتہ لے کر آیا جا رہا ہے یا اس لڑکی جس کے ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس کی تربیت پاک ہے یا نہیں ہے، یہ طیب ہے کہ نہیں ہے. کل کو اس میں سے جو نسل آئے گی اس کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر. لیکن معاشرہ اس کو نہیں دیکھ رہا. آج کا جوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شادی بھی کر لیتا ہے، وہ تو آن لائن سب کچھ کر، خود یہ نہیں پتا فیملی کہاں کیسے کون، خود یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جانے محترم. کیونکہ اس کا دار و مدار آپ کے کاروان حسینی میں شامل ہونے پر ہے. کیونکہ جو پاک تھے کہیں بھی تھوڑے سے، ان پر جب ایک نگاہ کرم پڑی نا تو وہ کربلا پہنچ گئے. اور جو مشکل میں تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہے، مگر امام کے قریب شروع سے مشکل تھی، شروع ہی سے اندر مشکل ہوتی ہے. تو دو آپشن ہیں، یا اس شجر طیبہ کی طرف بڑھیں، ہم حیات طیبہ حاصل کریں، اپنی حیات کو پاک کریں. اور یہ حیات طیبہ اسی زندگی میں ممکن ہے، مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد مجھے خدا توفیق دے گا کہ میں کہیں نکل جاؤں گا، کہیں پہنچ جاؤں گا. مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں آئے گا انسان کے پاس. خوب ہم کیا کریں اس حیات طیبہ کے لیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں. ہم بہت جلدی جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں یا سنائی جاتی ہے یا پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو دوسروں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز اچھی ہے تو آپ فوراً، دیکھو ماں باپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اولاد کو کہتے ہیں بیٹا یوں کر لو، دیکھو دیکھو انہوں نے یہ کہا، دیکھو انہوں نے یہ سنا. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلا کلائنٹ میں خود ہوں. یعنی جب تک آپ خود اپنے آپ کو کلائنٹ نہیں بنائیں گے اللہ بھی آپ کو نہیں خریدے گا. تو اب ہمیں خود اپنے آپ کو پہلے اس قابل کرنا ہے کہ ہمارا خریدار کون ہو؟ خدا. خدا ہمیں خریدے. خدا کیسے خریدے گا؟ پروڈکٹ اتنی اسٹرانگ ہو مگر خدا کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ نہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے. اس لیے اس نے اتنی محنت کی، 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا. تو میں سب سے پہلے آؤں، ماہ محرم ہے، پہلی شب ہے، جانے محترم، میں اپنے آپ کو دیکھوں کیا میں تیار ہوں امام کے کاروان میں شامل ہونے کے لیے. کون سی رکاوٹیں ہیں جو مجھے ڈیلی زندگی میں روکتی ہیں؟ جب انسان اپنی طرف متوجہ ہو، اس کا بیہیویئر، اس کا کردار، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے باطن سے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. اب میں آپ کے سامنے احترام سے مل رہا ہوں، آپ بھی میرے سامنے احترام سے ملیں، لیکن میں اپنے گھر میں کیسا ہوں؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ، میں اپنی زوجہ کے ساتھ
میں اپنے کلیگ کے ساتھ، یا اگر کبھی مجھے غصہ آ جائے، غضب آ جائے جو منفی ہو، اس میں کیسا ہو؟ اس وقت انسان سب سے پہلی چیز یہی ہے. پروردگار قرآن میں ایک آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو اور خدا کی جنت کو حاصل کر لو. یعنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے مغفرت کی ضرورت ہے، اور اس مغفرت تک پہنچنے کے لیے روایات میں ہے کہ ایک سواری انسان کا اپنے غضب کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور، امام کا دور ہے. ایک شخص ہے جو امام کی منزلت کو نہیں پہچانتا اور آتا ہے اور امام کے سامنے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. جو امام کے ساتھ لوگ تھے ان کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی اس کو بتا دیتے ہیں. امام ان کو روکتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو. کچھ دنوں بعد امام اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، تو امام اپنی سواری پہ ہوتے ہیں اور امام اپنی سواری پہ اس کے کھیتوں کی طرف جانا شروع کرتے ہیں. تو وہ وہیں سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنی فصل جو ہے وہ کاشت کی تھی اور آپ آ رہے ہیں اور فصل میری خراب ہو گئی ہے. امام اس سے پوچھتے ہیں تمہاری یہ فصل کتنی ہے، کتنے کی ہے پوری جب کٹے گی؟ تو وہ سب کہتا ہے کہ مطلب 100 درہم 200. امام اسے اس سے زیادہ دیتے ہیں کہ یہ لو، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فصل بھی اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے. وہ جب امام کا یہ اخلاق دیکھتا ہے تو دوسرے دن امام کے جو صحابی ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو امام کو غلط کہہ رہا تھا وہ نماز میں شریک ہے. تو امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے وہ طریقہ صحیح تھا جو تم کرنا چاہ رہے تھے یا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کبھی انسان اپنے کردار سے دوسرے کو موم کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں تو آپ دیکھیں قتل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے غصے کو کیا کرے؟ کنٹرول. غصہ کون سا؟ غضب کون سا؟ جو منفی ہے، جو نیگیٹو ہے. آپ بولیں گے وہاں صاحب کوئی غصہ پازیٹو بھی ہے؟ ہاں، مقدس غضب بھی ہے. مثال کے طور پر آپ معاشرے میں برائی دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ ظلم دیکھ رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں، آپ کو غضب ہی نہیں آ رہا. تو ایسے لوگوں کے لیے تو روایت ہے یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہیں. تو حق کے لیے انسان کے اندر غضب ہونا چاہیے، امر بالمعروف کرنے کے لیے انسان کے اندر غضب. لیکن بہرحال کبھی شرائط ہیں اپنی، ہمارے تو نہیں آپ روڈ پہ چڑھتے ہوئے کسی کو ڈانٹنا شروع کر دیں. بہرحال کی شرائط ہیں، وہ اپنی جگہ بہرحال وہ موضوع نہیں ہمارا. لیکن یہ جو منفی غصہ ہے خوب یہ انسان کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں میں جوانی میں میں اپنے چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. ہر جگہ کہیں نہ کہیں انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے. تو میں ایک عالم دین کی خدمت میں گیا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بولا کہ تغافل کرو. تغافل یعنی یہ نہیں کہ غافل ہو جاؤ، نہ، آج کی ٹرمنالوجی میں معذرت کے ساتھ اگنور کرو. مثال کے طور پر تمہیں لگا کہ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو تم یہ سمجھو کہ اس نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں، کسی اور کو کہہ رہا ہے. اگنور کرو. یعنی اگنورنس اس معاملے کے اندر انسان کو غصہ ہی نہیں ہونے دیتی. دو لوگ کھڑے ہوئے، آپ کو آج تو ایسا دور ہے دو لوگ کھڑے ہوئے گور کے دیکھ رہے ہو تو جب کچھ اور دیکھ رہے ہو اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں میرے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں. معاشرہ ایسا آپ کو لگا آپ کے کسی نے آپ کے آفس میں، کسی نے آپ کے گھر میں، اگنور کرو. روایات کے مطابق اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا جان محترم، کہ انسان پہلی چیز جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کو اگر غصہ غضب ہو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے، باوضو اپنی جگہ کو بدل دے. جہاں کھڑا ہے جگہ چینج کر لے، وہ چھڑ جائے. 2 رکعت نماز پڑھ لے، سجدہ کر لے. اب بولے وہ سب غصے میں کہاں اتنی ساری چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں. تو یہی تو کمال ہے.
تو یہ تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ میں مات دی. اب تھوڑا سا میں آپ کو دوسری طرف لے جاؤں. انسان غصہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ چیز اس کے پیرامیٹر کے مطابق نہیں ہے. مثال کے طور پر گھر پہ آپ سارا دن تھکے ہوئے گھر گئے, کھانا عجیب سا ہے, نمک زیادہ ہے, جلا ہوا ہے, کیا ہوا؟ غصہ, کیونکہ آپ کے مطابق نہیں تھا, چیز آپ کے مطابق نہیں تھی. کپڑے استری ہوئے ہوئے کچھ لگا ہوا کچھ, یہ کیا ہے اتنا, میں یوں کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. آفس گئے, آپ کی ٹیبل صحیح نہیں ہے, بس آگے دو, آپ نے غصہ کر. کام وقت پیرامیٹر آپ کے مطابق نہیں ہے. آپ کو کیا کہتا ہے؟ ٹیمپرامنٹ. ٹریفک زیادہ ہوا, کوئی گاڑی غلط ٹرن کر گئی, کسی نے ٹچ کر دیا, پیرامیٹر آپ کے مطابق نہیں ہے, آپ غصہ کر جاتے. اسی کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ جو پیرامیٹر ڈسٹرب ہوا ہے تھوڑی دیر کا ہی ہے نا, کھانا کیا اگلا بن جائے گا, نہیں ہوگا کیا ہوگا. اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو زندگی کی معرفت حاصل کرنی ہے. میں کتنے دن زندہ ہوں, میں کتنی دیر زندہ ہوں. یہ جو مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے اگلے لمحے مجھے اگر فرشتے نے جان نکال دی, کیا ہوگا؟ ایک طالب علم, دینی طالب علم تھا, وہ ہر ہفتے اپنے استاد کی خدمت میں جاتا تھا درس اخلاق میں, اور وہ ظاہر ہے مانوی ہوتا تھا, اسپریچول ہوتا تھا. وہ بڑا اسپریچول ہو کے قدم اپنے گھر جاتا تھا. جیسے ہی میں گھر جاتا تھا اسی دن صرف میری زوجہ کوئی ایسا کام کرتی تھی کہ میں غصے میں آ جاتا تھا, اور ہر اسی دن یعنی سیم وہی دن ہوتا تھا. اس نے توجہ کی کہ یہ پورے ہفتے میں اور کہیں نہیں ہوتا, صرف اسی دن ہوتا ہے کہ جب میں روحانی غذا زیادہ لے لیتا ہوں, مانوی مقامات تھوڑے میرے بھرنے رکھتے ہیں, میں جیسے ہی آتا ہوں دیکھتا ہوں پھر زوجہ نے ایسا کیا ہے, واپس کھڑا ہوتا ہوں. اور تھوڑی دیر میں شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو, یعنی جب انسان اس لیے زبان اتنا خطرناک بدن کا اعضا ہے کہ گناہ کبیرہ میں میکسیمم گناہوں کی تعداد زبان کے لیے, اور تیر جب نکلتا ہے زبان سے تو وہ پلٹ نہیں سکتا, وہ رہ جاتا ہے. تو اس طالب علم اپنے استاد کی خدمت میں جہاں جاتا ہے, بولے بھی کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے جاتے ہو تو ظاہر ہے تمہارا مقام بہتری کی طرف ہوتا ہے, اور وہ تمہارے گھر میں جو حادثہ پیش آتا ہے وہ شیطان کرتا ہے. شیطان اپنی کوشش کرتا ہے اور تم اس میں آ جاتے ہو, تم جاؤ اور اگنور کر دو. اس طرح ایک عالم دین عارف تھے, انتقال ہو گیا. ان کی زوجہ سے پوچھا کہ آپ گھر میں کیسے تھے؟ ان کا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کھانا جلا ہوا ہے, خراب ہے, کیا ہے. انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا, ان کی زبان میں ذائقہ نہیں تھا. تو ان کا نہیں, ان کی زبان میں ذائقہ تھا, وہ آپ کے احترام میں کچھ نہیں کہتے تھے. تھوڑی سی دیر. خب یہ غضب آسان نہیں ہے, یہ باتوں میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت ایزی ہے اس کو کرنا. ریئلی جب آپ پریکٹیکل آتے ہیں نہیں کرتے. اس لیے خدا کو 6 چیزیں میں پہلے روایت میں کر چکا ہوں, 6 چیزیں ہیں ان کو انسان حفظ کر لے, بہت آسان ہے. روایت میں 6 چیزیں ہیں, 2 قدم, 2 قطرے اور 2 گھونٹ. خدا کو بہت پسند ہے. 2 قدم کون سے؟ ایک وہ قدم جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھایا, دوسرا قدم جو صلہ رحم کے لیے, یعنی آپس میں محبت, فیملی, رشتہ دار, بہن بھائیوں کے آپس میں جوڑنے کے لیے اٹھایا جائے, یہ خدا کو قدم پسند ہے. 2 قطرے, خدا کو شہید کے خون کا قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے. دوسرا قطرہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے, خدا کو وہ قطرہ بہت پسند ہے. وہ خدا میں توفیق دے جانے میں کبھی ہم متوجہ ہوں, اتنی ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے, کبھی ہماری آنکھ سے خدا کے خوف کی وجہ سے قطرہ ہے. اتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں, کبھی سجدے میں گریہ کیا میں نے ہفتے میں, 1 مہینے میں, کبھی تنہائی میں نے کوئی مناجات پڑھی, کبھی صحیفے سجادیہ اٹھائیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اصل میں متوجہ نہیں ہوں, میری توجہ نہیں ہے اس اصل عالم کی طرف, میں اس مادے میں گھرا ہوا.
میری ہر چیز اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اتنی فاسٹ ہے کہ میں نماز بھی ایسی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کی کب ختم ہوئی، کب بہت اچھی بات ہے، انسان جماعت سے پڑھے تو بہتر ہے، نماز تو قبول ہوگی، اکیلے تو خطرے میں نماز ہے انسان، سارے خیالات کہاں آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز، کہ نماز میں گریہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، چیخ مار رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ خدا کے سامنے حاضر ہے، انسان اللہ کے سامنے حاضر کیسا ہے؟ وہ مشہور ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا متقیان کے پاؤں سے تیر جو ہے وہ نماز میں، کیوں؟ کیونکہ خالق کے سامنے علی علیہ السلام جھکے ہوئے ہیں، خالق، یا انسان اپنے باس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ ذہن جاتا ہے ادھر ادھر، ٹائی کو بھی یوں کریں تو باس ڈانٹ دیتا ہے، کیا ہو گیا، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کیا ہے؟ اور خدا کے سامنے انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو ساری سوچیں، ایک کتاب نماز پہ ضرور پڑھیں، اس سال اپنے ساتھ عہد باندھیں کہ نماز پر، آداب نماز پر، نماز تو ماشاءاللہ ہم سب کو پڑھنا آتی ہے، آداب نماز پر ایک کتاب کا ضرور مطالعہ، آغا پناہیان کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، پتہ امام خمینی کی کتاب بہت سنگین ہے، بہت بھاری ہے، شاید آپ شروع میں پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، آداب صلاۃ، آیت اللہ مغارم شرازی کی بھی نماز ہے کی کتاب ہے، آیت اللہ محسن کراتی کی بھی ہے، آسان کتاب ہے، ایک حد عقل کتاب، وہ عبادت جو ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں انسان پوری زندگی نمازیں پڑھتا ہو اور اوپر کھڑا ہوا ہو قیامت والے دن اور بولے بھائی ہاں نمازیں، بولے زیرو، خالی ہے، چیپٹر ہی نماز خالی ہے، کہا پروردگار میں تو اپنی جوانی سے نمازیں پڑھ رہا تھا، کہا ایک بھی نماز تمہاری صحیح نہیں تھی، کیا کریں گے؟ جب ہم نئے نئے طالب علم گئے تو ہم نے سنا کہ 2 رکعت نماز جو ہے قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، ایسا بھی کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، لیکن حقیقت ہے 2 رکعت نماز جسے واقعاً قبول کیا جائے، کیونکہ ہماری نماز کا معیار کیا ہے؟ آپ اپنی نماز کو کس چیز کے ساتھ کمپیئر کریں گے؟ کس کی نماز ایسی ہو جو آپ کی نماز کو نمبر دے؟ کس کی نماز؟ ظاہر ہے اس ایسی نمازیں ہوں جو میزان ہو اعمال کا، اور وہ کسی اور کی نہیں ہے، وہ ائمہ علیہ السلام کی نماز جس کو آپ معیار دیں۔ تو خدا کو 2 قطرے، ایک خون شہید اور ایک آنکھ سے بہنے والا خوف، خدا کو 2 گھونٹ بہت پسند ہیں جو پی لیے جائیں، ایک وہ کہ جو مصیبت آپ کے اوپر پڑے اسے پی لیں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، اور ایک غصے کا گھونٹ جو انسان پی لیتا ہے، غصہ ہے پی جائے، کیا ہوگا؟ آپ کی شخصیت چھوٹی ہو جائے گی۔ انسان اندر پھنسا ہوا ہے، اپنی انانیت میں پھنسا ہوا، اسی لیے تو اس کو غصہ آتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ اس کو غصہ آتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ قرآن جہاں دنیا کی باتیں کر رہا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کر رہا ہے، اللہ و لعب اور زینت، تفاخر، یعنی انسان اپنے پر فخر کرتا ہے، تکاثر، اولاد، مال کے کثرت پر انسان، یہی چیز تو انسان کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ انسان میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میرے سامنے یہ، میں تو خیر طالب علم ہوں، ہم اس میں پھنسے ہوتے ہیں، اشتہار میں ہمارا نام اوپر کیوں نہیں آیا، اشتہار میں نیچے کیوں نہیں آیا، تصویر یہاں کیوں نہیں ڈالی، تصویر وہاں کیوں نہیں ڈالی، ہمیں ان چیزوں کو غصے آتے ہیں، آپ سوچیں غصے والی باتیں، لیکن پھنسے ہوئے ہیں نا، اپنی ذات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پھنسا ہوا ہے، ذہن محترم، کون نکالے گا؟ کوئی اور در نہیں ہے سوائے اہل بیت کے در کے، اس در سے جو جوڑا ہے اسے نکال لیتے ہیں، نکال کے لے جاتا ہے، جس طریقے سے بھی ان لوگ آئے ان کے دروں پہ راستہ، زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں باب اللہ، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، دروازہ، خدا انہی کے حق کے صدقے میں انسان کو چھوڑے، تو لیکن
اس طرح آئیں جیسے یہ چاہتے ہیں. اور انسان کی زبان سب سے زیادہ اس کے اخلاق کو پیش کرتی ہے. خدا نخواستہ کوئی اپنی زبان بات کرتے وقت غلط الفاظ استعمال کرے, غلط چیزیں. آپ اہل بیت کی سیرت دیکھیں. شام کا شخص تھا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا سنا ہوا تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام کے مدینہ میں آیا, اسے بتایا کیا اس نے نہیں بولا امام کو, کتنا اس نے بولا امام کو. جب بول کے تھک گیا, امام نے کہا کہ مجھے مسافر لگتے ہو, رہنے کی جگہ چاہیے تو میں دیتا ہوں, لباس چاہیے میں دیتا ہوں, کھانا چاہیے, زاد راہ چاہیے. جب اس نے ایسا اخلاق دیکھا وہیں جھک گیا, وہیں گر گیا. ہم انہی کے ماننے والے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے زندگی میں اس کو پریکٹیکل کیا؟ ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کو جو کہہ رہا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو, یا خود اس کی مائنڈ سٹیٹ صحیح نہ ہو, پریشان ہو, ڈسٹرب ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو جب کوئی کہے کچھ تو آپ کیسا انسان پرست ہے. اور آج کل جو سب سے زیادہ پرابلم ہے غصے کی, بیہیو کرنے کی, وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا ظاہر آج کا دور ہے تو آپ کو آج کے دور سے غصہ کر رہے ہیں. غصہ کہاں ہوگا؟ واٹس ایپ گروپوں پہ, فیس بک کی پوسٹوں پہ, انسٹاگرام کی پوسٹ پہ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے مطابق چیز نہیں ہے, آپ شروع ہو جاتے ہیں. آپ جو لکھ رہے ہیں وہ سیف ہو رہا ہے خدا کی بارگاہ. آپ نہیں سمجھ رہے کہ میں بولوں گا تو وہ سیف ہوگا. نہیں ہے, لکھنا آپ کا بولنا ہے. آپ جو غلط لکھ رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں خدا نہ خواستہ, کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کسی کو آپ نے ابیوز ورڈ یوز کیے, جو کیا یہ سب خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. سیف ہے. آپ یہاں سے کمنٹ ڈیلیٹ کر دیں, ایڈمن تو ڈیلیٹ کر دیتا ہے نا کمنٹ, خدا کی بارگاہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے والا کوئی چیز. ادھر تو جو لکھا گیا لکھا ہے بس. ہاں قرآن پھر سورہ حجرات میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا. خدا ہے جو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر سکے. نہ صرف گناہوں کو ڈیلیٹ کرے گا بلکہ اس کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا. مثال کے طور پر آپ پتھر لے کر گئے, خدا ان کو ہیرو میں کنورٹ کر دے گا. خدا کر سکتا. لیکن بہرحال اس کہیں نہ کہیں اس پتھر لے جانے میں کہیں دل میں محبت اہل بیت ہو, کچھ ہو ایسا, کہیں نہ کہیں کنیکشن ہو. نہیں ہوگا تو ختم ہے, کچھ نہیں. لیکن ایک جوان جس کو کوما ہوا اور وہ حادثہ ہوا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو آپریشن تھا, تو ایسا لگا کہ وہ ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کریں. وہ 3 منٹ تھے خالی, جس کے لیے کتاب بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے, انگلش میں بھی. 3 منٹ تھے خالی, اس کا آپریشن تھا, ڈاکٹر فیصلہ کر رہے. اس 3 منٹ میں وہ ایک اس کو موت ہو چکی تھی, یعنی وہ کوما میں جیسے چلا گیا کہ اس 3 منٹ میں وہ عالم برزخ. یہاں 3 منٹ تھے, وہاں اس کا بہت لمبا سفر تھا, کیونکہ وہاں زمانہ ٹائم کچھ اور ہے. اس نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں اور ایک ٹیبل ہے, میں نے دیکھا ایک بڑی سی کتاب ہے کھلی, تو میں سمجھ گیا کہ یہ اعمال نامہ ہے. پہلا صفحہ کھلا, اس پہلے صفحے میں اس نے دیکھا جس دن وہ بالغ ہوا تھا. ہم تو کہتے ہیں نہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا. ارے مولانا صاحب ابھی تو بچی بہت چھوٹی ہے, ابھی سے حجاب کرا دے. شرعی جو اس کی ایج ہے 9 سال, وہ بالغ ہے. محرم نہ محرم اس کے لیے واضح ہیں. باہر لے کے جائیں, فیملی میں لے کے جائیں, سر پہ حجاب نہیں ہے, ہاف سلیوز بچیوں کو آپ نے پہنایا ہوا ہے, آپ دعوتوں میں لے کے جا رہے ہیں, بال کھلے ہیں. آپ کے اوپر تو عذاب آ ہی رہا ہے, اس بیچاری کے اوپر بھی عذاب جا رہا ہے. بچہ 14-15 سال میں, لڑکا بالغ ہے, بالغ ہونے کی نشانیاں بھی ہیں اور ایج بھی ہے اس کے لیے فکس ہے, بالغ ہے وہ. اس دن سے اس کا نامہ کھل جاتا ہے, اس کی بک کھل گئی.
کھولو. جہاں آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کرائی, سارے کام کے اکاؤنٹ کھولے, اب آپ کا کھاتا کھولا ہے, آپ کمائیں یا نہ کمائیں کھاتا کھولا, ٹیکس دینا ہے آپ نے, ٹیکس دینا ہے آپ. وہ کہتا ہے میں گیا اس دن سے جس دن میں بالغ ہوا تھا فائل کھلی ہوئی تھی میری. تم نے نماز, اچھا بچہ تھا, اچھا بندہ, عبادت گزار تھا, ماتمی تھا, عزادار تھا, سب اچھے کام کرنے والا تھا. کہہ رہا میں نے دیکھا میری نماز سب لکھا ہوا, میں نے اچھے کام کیے. جب ایسی لسٹ نیچے گئی تو دیکھا وہ سارے اعمال نیچے آ کے ڈیلیٹ, اڑ رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, اڑ گئے, خالی ہو گیا صفحہ. تو اس نے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, وہ اگلا صفحہ. پھر دیکھا اس نے وہاں ماتم پہ گیا, حیت میں گیا, سنگت میں گیا, یہ کیا وہ کیا, خدمت کی. پھر دیکھا نیچے تک آیا صفحہ, پھر دیکھا سب نیکیاں اڑ رہی ہیں. اب آپ تصور کریں بارے میں, اس لیے تو اینیمیشن ہے کہ انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے, تصور اڑ رہی. اس نے اس سے پوچھا سامنے جو بیٹھا ہوا تھا, یہ کیا ہے, میرے اعمال آخر میں آتا ہوں روز رات کو زیرو ہیں. کہا تم نے اتنے اچھے دن میں کام کیے, رات کو تم نے غیبت کی تھی, غیبت, سارے اعمال تمہارے اس کے حصے میں چلے گئے. نماز پڑھی, عبادت کی, مدد کی, سب رات کو غیبت کی, اڑ گیا, اڑ گیا. زبان ادھر معاملہ کچھ اور ہے, بہت سنگین ہے معاملہ. اسی لیے کثرت نہیں پہنچی کربلا, تھوڑے تھے مگر کوالٹی. اس لیے قرآن میں پڑھو دکھا رہا ہے کل استغفر, کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے. اور تعجب نہ کرنا کہ اگر خبیث کثرت میں, تعجب نہ کرنا, ایسا اس کی بارگاہ ایسی ہے. تو ہم اپنے آپ کو زوم کریں. میں نے اس لیے کہا کہ پہلی چیز ہم خود ہیں, خود, دوسروں کو چھوڑ دیں, ہم خود ہیں. زوم کریں. مہنگے مہنگے موبائل لیتے ہیں کیونکہ 3 4 کیمرے میں, اتنی پکسل ہے کہ پکسل نہیں پھٹتی ہے. دیکھیں قریب کر کے دیکھا, اپنی ذات کو بھی تو زوم کر کے دیکھیں کتنے پکسل پھٹ رہے ہیں, کتنی گڑبڑ ہے اندر. جب اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو سب بلر ہے, کچھ کلیئر نہیں ہے, سب سراب ہے. جس چیز کے میں پیچھے بھاگ رہا ہوں سب دھوکہ ہے, دھوکہ. حق صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. بس پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ, قائم رکھ. کیوں؟ کیونکہ جس راستے میں چلنا ہو گیا راستہ, صراط علی حق, علی کا راستہ, صراط کا راستہ ہے. سب نے اس کو مانا ہے, سب اس کو مانتے ہیں. خوب ہم اپنی ذات میں دیکھیں. خدا بیان کر رہا ہے, تو طیب کو بیان کر رہا ہے, شجر طیبہ کو. یہ وہ شجر یعنی وہ درخت ہے کہ جو ہر حالت میں میوے دیتا ہے, یعنی ہر حالت میں. مثال کے طور پر دنیا میں پھل ہے, سیب کا ہے, آم کا ہے, لیکن اس کے اپنے اپنے موسم ہیں. اب آپ تصور کریں مطلب کہ کوئی ایک ایسا درخت ہو جو ہر وقت ہریالہ ہو. ایسے درخت ہیں جو ہر وقت گرین رہتے ہیں لیکن پھل ہر وقت. لیکن یہ درخت ایسا ہے کہ جو ہر وقت پھل دیتا ہے. ایسا بنے شخص, ایسا ایسا بنے. سلمان فارسی, بھی میں بیٹھا ہوا تھا, بات آ گئی درمیان میں, مدائن کے گورنر ہیں. مدائن امام نے بھیجا ہے, جب اس درخت سے مل جاتے ہیں تو کیسے, ہر حالت. جبکہ آپ دیکھیں سلمان فارسی کی ایج کتنی ہے, مرتبہ مقام کیا ہے, سلمان و منا اہل ہے. بوڑھا شخص اپنا سامان اٹھا کے جا رہا تھا, اٹھا نہیں پا رہا, یہ گزر رہے تھے, انہوں نے کہا میں اٹھا دیتا. کون ہے؟ گورنر ہے. اٹھا کے جب اس کے گھر پہنچایا تو وہ سمجھا شاید مزدور ہے, کام کرنے والا, سادگی ایسی ہے. کہا یہ پیسے لے لو. کہا مجھے کیوں پیسے دے رہے, میں تو اس پورے صوبے کا گورنر ہوں, آپ کو کبھی کوئی کام ہو تو آ جائیے.
کیوں؟ کیونکہ اس درخت سے جڑا ہوا ہے، درخت سے ہر حالت میں میوے دے رہا ہے، خود مولا کائنات، کبھی کسی کا پانی، کبھی کسی کے لیے آٹا، کبھی کسی کے لیے کیا لگے گا؟ ہم زندگی میں کیا لگے گا؟ کیا ہم ہر حالت میں میوے، یعنی ہماری ذات سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو یا نہیں ہو رہا؟ خوب اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اسی ٹیسٹ کے لیے خدا نے سورہ انفال کی آیت پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے خباثت اور طیب کو جدا کرنے کے لیے کہ کون پاک ہے اور کون خبیث ہے امتحان میں ڈالا ہے۔ امتحان، کربلا امتحان الہی ہے۔ کس کو؟ طیب کو الگ کر رہا ہے۔ ہم سنتے ہیں کربلا میں لوگ آئے، آیت اللہ سماوی نے کتاب لکھی ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام پر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے لوگ کب کیسے کہاں آئے تھے، کتنے کس قبیلے کے تھے، کون کتنے تھے، کن کے سر جو ہے وہ پھینکے گئے، کن کن کے بدن پر خود امام حسین آئے، بہت ڈیٹیل اور ایک اچھا مقتل ہے۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ 30 لوگ تقریباً شب عاشور اور کچھ لوگ روز، ہم صرف حضرت دور کا سنتے ہیں ورنہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو، کیوں؟ امتحان الہی نے انہیں تمیز یعنی پاک کیا ہے۔ آج بھی عاشورا پاک کر رہے ہیں، پاک، گھبرائے نہیں۔ آپ کو لگتا ہے محرم آیا کچھ لوگ خلاف عزاداری، خلاف یہ شروع ہو جاتے ہیں، گھبرائے کیوں رہے ہیں؟ خدا ہر سال پاک کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے۔ وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ کسی اور کو اپنے آپ میں کتنا پاک ہو رہا ہوں اس سال، اپنے آپ پاک کریں، پاک کریں۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد امام ارشاد یہ ابن شبیب حسین پر گریا طہارت بخشتا ہے، پاک۔ کتنا شور ہے عالم میں، پوری دنیا میں مجلس ہو، گھر گھر میں مجلس ہے، کون کر رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ کوئی پیسے دیتا ہے؟ وہ کون؟ امام حسین، ہستی ایسی جو پاکیزہ لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ آؤ فرش عزا جیسے بھی تھے پورے سال، تم پاک آ جاؤ۔ اس لیے دروازہ کھلا رکھے مجلسوں کا، مجلسوں کے دروازے بند نہ کریں، فرقے واریت کی باتیں نہ کریں، سب کو آنے دیں۔ یہ مجلس حسین کی ہے، وہ حسین جو سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے۔ شب پہلی محرم ہے، بہرحال مختلف جگہوں پر مختلف ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کا ذکر کہ جو امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے چلے گئے کچھ لوگ، امام حسین نے روز عاشورا ان کو یاد کیا۔ میں خود کل بیان کر رہا تھا ایک اور جگہ جو مجلس تھی، اس سال 30 شعبان کو مجھے توفیق ہوئی رمضان سے، رمضان پہلی شب میں کربلا میں توفیق ہوئی، 30 کو میں نجف میں تھا، کوفہ، مسجد کوفہ جانا ہوا۔ ہم لوگوں کو اللہ توفیق زیادہ ہوتی ہے، زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ ہر جگہ نہیں جا پاتے۔ اکیلا تھا تو میں مسجد کوفہ گیا، حضرت مسلم کے روضے پر حاضری دی، زیارت کی۔ نہ جانے پتہ نہیں کیوں جب میں ان کی زری کو پکڑا تو ان سے خیال آیا اور میں نے حضرت مسلم سے درخواست کی،
میں نے کہا آخر آپ نے ایسا کیا کیا؟ قاصد حسین ہے، نمائندہ امام حسین ہے، بنی ہاشم بھی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن کیا ایسی چیز تھی آپ میں کہ جب سب اجڑ چکا، جب سب بکھر چکا، جب سب کٹ گئے اور حسین ابن علی تنہا تھا، اس تنہائی میں اتنے زخم ہیں امام حسین کے، سینے پہ داغ ہے علی اکبر کا، محاسن میں خون ہے علی اصغر کا، کہیں عباس کے بازو ہیں، اتنے مصیبتوں کے بعد اے حضرت مسلم مجھے آپ بتائیے، جب امام نے اپنی تلوار کو سرزمین کربلا میں رکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سب سے پہلے آپ کو یاد کیا، سب سے پہلے آپ کو یاد کیا، اینا اینا مسلم، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب ابن مظاہر، دیکھو گے نہیں تمہارا مولا جو سب کی بالین پہ پہنچا، تنہا ہے زہرا کا لمحہ۔ میں نے کہا حضرت مسلم مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ایسا، بس میں آپ سے درخواست لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا وہ جو بھی بہرحال آپ نے کیا کچھ عنایت ہم پہ کیجئے، وقت کا امام ہمیں بھی ایسے ہی یاد کرے۔ وہ کمال تبھی ہے کہ جب امام ہمیں یاد کرے، کہاں ہو؟ ہاں آزاداران حضرت مسلم، وقت نہیں مختصر بہرحال، حضرت مسلم نے کس طرح پہنچے آپ کے سامنے ہے، کس طرح تلواریں بک گئیں، حضرت مسلم تنہا رہ گئے، کس طرح رات گزاری، کس طرح حضرت مسلم کو جو ہے وہ گھیر کر انہوں نے حضرت مسلم کو لے گئے، ہیلے بہانوں سے لے گئے۔ جب حکم ہوا کہ دارالامارہ لے جاؤ، حضرت مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، گریا۔ پوچھنے والے نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ اگر گریا کرنا تھا تو ایسا کام نہیں کرتے۔ حضرت مسلم نے کیا کہا؟ میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں حسین ابن علی اور اولاد کے لیے رو رہا ہوں جو کوفہ آ رہے ہیں۔ اہل کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والوں کی وفا نہیں ہے، بس دارالامارہ پر چڑھایا، حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ امام نے بہرحال اجازت امامت سے اس مقام کو دیکھا، لیکن کچھ لوگ بہرحال آئے، دیکھا کہ کوفہ سے آ رہے ہیں امام کے پاس، کچھ لوگ نے کہا ہم آپ سے تنہائی میں بات کریں۔ امام نے کہا یہ سب میرے آپ بولو۔ کہا کہ ہم نے خود دیکھا حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا۔ اللہ اکبر اللہ، آزادارو کیوں حضرت مسلم کا بدن کوفہ کی گلیوں میں؟ بس میں اتنا کہوں گا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے تھے کہ علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں لیے کوفہ کی طرف اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وہی منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے بھی کہا ہے یقیناً آپ کے ہمسائے دوست احباب رشتہ دار سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس عزاداری جلوس جو بھی جہاں بھی ذکر حسین ابن علی کر رہا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو عزاداری کے دشمن ہیں انہیں بھی اس در پر کھینچ کر لا۔
پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑنے انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، ٹرسٹ، انجمنیں، سلام، مرثیہ، نوحہ، ذاکر، خطیب، اسکاؤٹ، میڈیا، پولیس، رینجرز، انتظامیہ، جو بھی جس طریقے سے بھی ان ایام میں عزاداری کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیجتے ہیں. محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے گا، تجھے دیکھ کے مر جائے گا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گھر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم خدائی. 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کرتے ہیں شکوہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے. بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گنگیں کے تو صغرا نے یہ دل ہے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے. دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپائے. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ویران گھروں میں نہ
اسے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی، قدموں کے نشان آپ کے، قدموں کے نشان آپ کے، بیٹھی ہے سرے راہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہر کو سینے سے لگا کے، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے، میں ساتھ محرم کو، میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، صغرا کے نصیبوں میں رونا ہی لکھا ہے، سرکار معصومہ کو ملی کیسی سزا ہے، خطرہ یا اکبر کا، خطرہ یا اکبر کا روتی رہی صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا بھر جاتا ہے پھر مولا، بھر جاتا ہے پھر مولا، ہر بات تیرے غم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا آتا ہے، نظر ہم کو جب چاند محرم کا 1400 برس بیتے ہوتا
मुहर्रम सब बड़ा नारा वाला आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको सारा जवाब दो मौला 1400 बरस बीते होता है गुमान से 1400 बरस बीते होता है गुमान जैसे घर आज ही उजड़ा है सरकार जो आलम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम सब बड़ा नारा वाला जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम भर जाता है फिर मौला भर जाता है फिर मौला हर ज़ख्म तेरे गम का आता है नजर हमको मौला जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का बीमार जो रोती थी कुनबे से जुदा होकर बीमार जो रोती थी कुनबे से जुदा होकर आता है ख्याल उसकी तन्हाई के आलम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जो रोती थी जब चांद मुहर्रम का बीमार जो रोती थी कुनबे से जुदा होकर बीमार जो रोती थी कुनबे से जुदा होकर आता है ख्याल उसकी तन्हाई के आलम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको खत में जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम का होठों पे सकीना के आताश की सदाएं थी होठों पे सकीना के आताश की सदाएं थी नजरों में ताक़ुब था अब्बास के परचम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम 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 का होठों पे सकीना के आताश की सदाएं थी होठों पे सकीना के आताश की सदाएं थी नजरों में ताक़ुब था अब्बास के परचम का आता है नजर हमको जब चांद मुहर्रम 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 का भर जाता है फिर मौला भर जा
العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن مصر رضا وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. حیدر حیدر عمن آخر حیدر 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 صوت